اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، اب تو اس بات پر نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں لاہور پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے سیاسیات کا طالب علم تھا۔ میری رہائش نیو کیمپس یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل میں تھی۔ میرے کچھ عزیز لاہور کی ایک آبادی جو قصور پورہ کے نام سے معروف ہے، وہاں مقیم تھے۔ میں ہر 2 ہفتے کے بعد ان سے ملاقات کے لیے جاتا تھا، اور میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں نیو کیمپس سے 28 نمبر بس پر بیٹھتا۔ اس زمانے میں ڈبل ڈیکرز چلتی تھیں۔ اوپر والی منزل پر بیٹھتا اور سفر سے لطف اٹھاتا ہوا میو ہسپتال والے سٹاپ پر اتر جاتا۔ اس کے قریب ہی میرے ایک عزیز ایک دکان پر کام کرتے تھے۔ ان کے پاس سائیکل ہوتا تھا۔ میں ان سے وہ سائیکل مستعار لیتا اور خرامہ خرامہ قصور پورہ جا پہنچتا۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قصور پورہ کی آبادی بڈھا دریا پار کرنے کے بعد راوی کے پل کی طرف جاتے ہوئے آتی تھی۔ گویا آپ داتا دربار سے راوی روڈ پر اپنا سفر شروع کرتے اور کرسچن سیمیٹری اور پھر ٹکسالی اور ڈیمانٹ مورنسی کالج کے پاس سے گزرتے ہوئے بڈھا دریا کے اوپر بنے ہوئے پل کو کراس کرتے۔ یہ پل پرانی وضع کا تھا۔ اسے پار کرنے کے لیے پہلے تھوڑی سی چڑھائی چڑھنا پڑتی تھی اور پھر تھوڑی سی اترائی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس پل کا نام کیا ہوگا، اور نہ ہی غالباً یہ کوئی ایسا تاریخی پل نظر آتا تھا کہ اس کا کوئی نام رکھا جاتا۔ زمانہ بیت گیا۔ اتفاق سے ایک کتاب میری نظر سے گزری جو کسی انگریز کی لکھی ہوئی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ کتاب کا نام ہے پرانا لاہور۔ یہ دراصل کرنل HR گولڈنگ نامی ایک صاحب تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے اردو کے قالب میں ڈھالا گیا ہے۔ اس کتاب میں لاہور کی ان عمارات اور آثار کی بات کی گئی ہے جو اب اپنی اس شکل میں موجود نہیں رہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کرنل HR گولڈنگ تھے تو انگریز، لیکن ان کی پیدائش پاکستان یا ہندوستان کے کسی شہر میں ہوئی جہاں ان کے والد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کی پیدائش 6 اپریل 1856 کو ہوئی۔ انہوں نے کسٹمز کے محکمے میں ملازمت اختیار کی جب وہ 21 سال کے تھے۔ پھر پروونشل سول سروس میں شامل ہو گئے اور لمبا عرصہ فائنانشل کمشنر پنجاب کے اسسٹنٹ سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہ انڈین والنٹیئر فورس
میں کمیشنڈ آفیسر کے طور پر بھی کام کرتے رہے، لیکن میرے نزدیک ان کی ملازمت کا معراج شہنشاہ انگلستان کے ساتھ ان کی ADC کے طور پر تقرری تھی۔ جب ان کا یہ تقرر ہوا تو انہیں کرنل کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ ان کی رہائش جب وہ یہاں ہوتے لاہور میں ہوا کرتی تھی اور غالباً وہ یہیں دفن ہوئے۔ انہوں نے اس پل کا ذکر کیا ہے جس پر سے میں ہر 2 ہفتے کے بعد گزر کر قصور پورہ اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس پل کو فیگنز فولی کہا جاتا تھا، فیگن کی حماقت۔ کیوں کہا جاتا تھا اس کے بارے میں ان کا بیان ملاحظہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں شاہدرہ سے لاہور کی طرف آتے ہوئے ہم ایک اور مشہور و معروف پل عبور کرتے ہیں جو شاہی قلعہ کے قریب بہنے والے چھوٹے راوی پر بنا ہوا ہے۔ پرانے دور میں اسے فیگن کی حماقت کا نام دیا گیا تھا۔ کرنل گولڈنگ لکھتے ہیں میں کبھی بھی یہ نہیں جان سکا کہ اس کو حماقت کی یادگار کیوں کہا جاتا ہے، لیکن کافی سالوں سے میں یہ سنتا آیا ہوں کہ اسے اس لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کے ڈھانچے کو غیر ضروری حد تک بھاری بھرکم خیال کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ پل فن تعمیر اور ہنر کی ایک درخشاں مثال ثابت ہوا ہے۔ اس سے کمتر مضبوط کوئی اور چیز 70 سال تک تند و تیز سیلاب کی منہ زور طغیانی کو نہیں روک سکتی تھی۔ یہ 70 سال تو کرنل صاحب نے اس اعتبار سے لکھے ہیں کہ ان کی یہ کتاب 1924 کے لگ بھگ شائع ہوئی تھی۔ 1967 تک یعنی 67 تک میں خود اس پل پر سے گزرتا رہا ہوں۔ اگرچہ اب یہ پل اپنی اس شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 صدی سے بھی کہیں زیادہ یہ پل عوام الناس کے لیے ایک سیف اور مضبوط گزرگاہ کا کام کرتا رہا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ فیگن کون تھا۔ انارکلی میں سرکاری عمارات کے انجینئر انچارج لیفٹیننٹ فیگن نے یہ پل 1853-54 میں تعمیر کیا تھا اور اس کی لاگت اس وقت تک پشاور جانے والی جرنیلی سڑک کے اخراجات کی مد میں شامل کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ فیگن کے بعض اور پروجیکٹس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے لیفٹیننٹ فیگن ایسے افسر تھے جنہوں نے کوئی ایسی عمارت نہ تعمیر کرنے کا عزم کر رکھا تھا جس کا وقت اور موسم کی آزمائش کے سامنے ناکام ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بعض اور تعمیرات کا ذکر کیا ہے جو لیفٹیننٹ فیگن کی نگرانی میں مکمل ہوئیں، لیکن یہ ذکر چھوڑتے ہوئے میں اس بات کو آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کرنل گولڈنگ
ایک اچھے صحافی بھی تھے. انہوں نے 1922 سے لے کر 1924 کے دوران لاہور میں اپنے گزرے ہوئے وقت اور اس کی بنیاد پر اپنی یادداشتوں کے حوالے سے سول اینڈ ملٹری گیزٹ میں کالم لکھے تھے. انہی کالمز کو بعد میں جمع کر کے اس کتاب کی شکل دی گئی جس کا ترجمہ اس وقت میرے سامنے ہے. ویورز، امید ہے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فیگنز فولی سے کیا مراد ہے اور جس پل کو اس نام سے مدتوں پکارا جاتا رہا وہ کہاں پر تھا. ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آئندہ میری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پہنچیں. بہت شکریہ.